باتیں آپ کے سامنے بہت قیمتی اور بہت اچھی اور لائق عمل آ گئی ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ میں بھی ان باتوں پر عمل کروں اور آپ سب بھی ان باتوں پر عمل کریں۔ اور اس وقت یہ جو جلسہ ہے جامعہ تجوید القرآن کے قیام اور آغاز کے لیے، تو یہ بہت خوش قسمتی کی بات ہے اور بہت سعادت کی بات ہے۔ اور جس طریقے سے پوری کائنات کے اندر موجود مساجد کا رخ کعبۃ اللہ کی طرف، بیت اللہ کی طرف ہوتا ہے، اسی طریقے سے اس پوری کائنات کے اندر، پورے عالم کے اندر جہاں کہیں کوئی مدرسہ، کوئی مکتب قائم کیا جاتا ہے تو اس کا رخ مسجد نبوی سے متصل جو صفحہ نبوی ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے قیام کے ساتھ ہی قائم فرمایا، تو اسی سے اس کا تعلق ہے اور اسی سے اس کی نسبت ہے۔ تو اس لیے آپ سب بہت قابل مبارکباد ہیں، اور اس کے اندر جو ہے بھرپور آپ حصہ لیجیے۔ بھرپور حصہ کیسے لیں گے؟ تو دیکھیے، جاہدوا باموالکم وانفسکم، اپنا مال بھی لگانا ہے اور اپنی جان بھی لگانا ہے۔ یعنی آپ اس مدرسے کے قیام کے لیے، اس کی ضروریات کے لیے مالی قربانیاں تو دیں گے ہی، پیش کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایسا نہ ہو کہ مدرسہ بھلائی میں قائم ہو اور دور دراز یو پی کے کچھ بچے آ کے پڑھ رہے ہیں، کچھ بچے اڑیسہ کے آ کے پڑھ رہے ہیں، کچھ آسام کے پڑھ رہے ہیں، کچھ بہار اور جھارکھنڈ سے آ کر کے پڑھ رہے ہیں، 20-25 ہو گئے ادھر سے، ہاں ٹھیک ہے مدرسہ چل رہا ہے۔ یہ کوئی میں وطنی تفریق کی بات نہیں کر رہا ہوں، ہمارے سب ایمان والے بھائی ہیں، سب سے ہم کو محبت ہے اور سب سے تعلق ہے اور سب کے لیے خیر خواہی کا جذبہ ہے، لیکن جس مقام پر مدرسہ قائم ہو، جس مقام پر جو ہے مکتب قائم ہو، وہاں اس کا فائدہ زیادہ پہنچنا چاہیے اور وہاں کے لوگوں کو زیادہ فائدہ اٹھانا چاہیے۔ تو آپ جہاں اس مدرسے کا مالی تعاون کریں گے، مالی تعاون کرنے کے ساتھ ساتھ آپ اپنے بچوں کو بھی اس مدرسے میں داخل کی، پورے وقت سے نہیں داخل کر سکتے تو آپ اسکول، کالج اور اس مدرسے کا کچھ ایسا نظام سیٹ کریں، کچھ ایسے اوقات جو ہے متعین کریں کہ وہ بچے اسکول کی بھی تعلیم حاصل کریں، کالج میں بھی جائیں، یونیورسٹی میں بھی جائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ مدرسے کی بھی تعلیم حاصل کریں، دینی تعلیم بھی حاصل کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جہاں دین کے فکر تھے، دین کی فکر مندی کی ہے آپ نے، وہاں دنیا کے لیے بھی جو ہے اس کے لیے طریقے بتائے ہیں، تجارت کے طریقے بتائے ہیں، تجارت کے اصول بتائے ہیں، معاملات کے جو ہے اصول بتائے ہیں۔ خود قرآن مجید کے اندر جو سب سے مشہور دعا ہے اور ہر کسی کی زبان پر وہ دعا ہوتی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، کہ اے ہمارے رب، ہماری دنیا بھی حسین اور خوبصورت بنا دیجئے اور ہماری آخرت بھی حسین اور خوبصورت بنا دیجئے۔ اور دیکھیے، جب کوئی حاجی حج کے لیے جاتا ہے یا جب کوئی عمرہ کرنے والا عمرہ کرنے کے لیے جاتا ہے تو ظاہر بات ہے خانہ کعبہ، وہ جگہ جگہ وہ مقدس مقامات ہیں جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو خانہ کعبہ کا جب طواف کرتا ہے تو رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طواف کے درمیان دعا فرماتے تھے، وہ یہی دعا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ تو اس لیے اس جامعہ تجوید القرآن کا تعاون جو ہے آپ دونوں طرح سے کریں، اپنے بچے بھی اس مدرسے میں داخل کریں اور مالی تعاون تو پیش کریں گے ہی کریں گے، اس میں بھی خوب بڑھ چڑھ کر کے ہاتھ بٹائیں۔ اس وقت جو ہے مسلمانوں کے پاس دولت کی کمی نہیں ہے، لیکن ان کی دولت کہاں خرچ ہوتی ہے؟ ان کی دولت جو ہے خوبصورت سے خوبصورت عالی شان مکان بنانے کے اندر خرچ ہوتی ہے، اور دوسرا اگر ان کی دولت کا مصرف ہے
تو ان کے یہاں جب شادی بیاہ نکاح وغیرہ ہوتے ہیں تو اس موقع پر خوب جو ہے دولت کی نمائش ہوتی ہے، خوب دکھاوا ہوتا ہے، کروڑوں کروڑ کی جو ہے شادیاں ہوتی ہیں، 2-3 کروڑ کے اندر، اور کئی لاکھ کی تو گنتی، کیا لاکھ کی گنتی اب کم بڑھتی جا رہی ہے، وہاں یہ خرچ کرتے ہیں۔ تو ان فضول اخراجات سے بچیے اور جو ضرورت کی جگہ ہیں ان ضرورت کے مقامات پر خرچ کیجیے۔ آپ جہاں مدارس قائم کر رہے ہیں، مکاتب قائم کر رہے ہیں، آپ کے اپنے اسکول بھی ہونے چاہیے، جہاں دینی نہج پر اور اسلامی نہج پر بچیوں کو جو ہے، اور بچیوں کو اور بچوں کو اعلیٰ تعلیم دی جائے اور پردے کے ساتھ جو ہے تعلیم دی جائے۔ بہرحال وقت کافی ہو رہا ہے، باتیں بہت ساری ہمارے اور آپ کے سامنے آ گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ شانو ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، دعا کریں۔ اصلاح انسانیت یوٹیوب چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کر کے خیر کا ذریعہ